حدیث نمبر 1009 یعنی 1009 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سہل بن سعد، روایت ہے جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جئت لأہب لک نفسی، میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر سکوں۔ ہبہ کوئی چیز کسی کو تحفہ کے طور پہ دینا، اور اپنا آپ ہبہ دینا، اپنے آپ کو ہبہ کر دینا، یعنی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں حق مہر نہیں ہوگا۔ ہبہ کا مطلب ہے کہ اس میں حق مہر نہیں ہوگا، حق مہر کے بغیر، حق مہر کا مطالبہ کیے بغیر میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور پاک و ہند میں شاید لوگ اس جملے کی قیمت کو سمجھ نہ سکیں، لیکن عرب لوگ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں، جن کے ہاں حق مہر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے پاک و ہند میں جہیز بہت بڑا مسئلہ ہے، لڑکی کا باپ پریشان رہتا ہے کہ میں بچی کو اتنا سامان کیسے دوں گا، اور لڑکے کے گھر والے بہت زیادہ اس معاملے میں لڑکی کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، بے جا مطالبے کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاک و ہند کا۔ ایسے ہی حق مہر بہت بڑا مسئلہ ہے عربوں کے ہاں۔ تو اس ماحول میں کسی عورت کا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یہ ایک بڑا جملہ ہے اور یہ اپنی ایک قیمت رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے مقام کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور یہ اعزاز سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، چاہے مجھے حق مہر میں 1 ریال بھی نہ دیں، 1 درہم بھی نہ دیں۔ ریال تو زمانے میں ہوتا نہیں تھا، 1 درہم بھی نہ دیں، 1 دینار بھی نہ دیں۔ اور کسی عورت کا اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کر دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اس مومن عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں، لیکن یہ خاص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، یہ دوسرے مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کسی عورت سے حق مہر کے بغیر نکاح کر سکتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت خود آئی ہے، اپنا ولی لے کر نہیں آئی، اپنے باپ کو لے کر نہیں آئی، اپنے کسی بھائی کو لے کر نہیں آئی، تو وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے ولی ہیں۔ آپ ساری امت کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ تو کیا کہہ رہی ہے اللہ کے رسول؟ جئت لأہب لک نفسی، میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے اپنی نفس کو ہبہ کر دوں۔ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ایک نگاہ ڈالی، آپ نے اسے دیکھا۔ فصعد النظر الیہا، تو آپ نے اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی، یعنی کہ وہ کھڑی تھی اور آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، تو آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وصوبہ، اور اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ ثم طأطأ رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہاں کی ہے
نہ کی ہے۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ انہو لم یقضی فیہا شیئا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں کچھ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، جلست، تو وہ بیٹھ گئی۔ فقام رجل من اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لم یکن لک بہا حاجۃ فزوجنیہا، اگر آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو مجھے ہبہ کر دیں، کیونکہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا۔ تو اسے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ تو آپ شادی کس حیثیت سے کریں گے؟ ولی کی حیثیت سے، یعنی کہ آپ اس لڑکی کے ولی بن جائیں گے اور آپ اس کا نکاح اس صحابی سے کر دیں گے اگر آپ نے اس صحابی کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ تو وہ صحابی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان لم یکن لک بہا حاجۃ، اگر آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے تو آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ زوج، شادی کر دیں، نی، میری، ہا، اس سے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، هل عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا مطلب؟ حق مہر دینے کے لیے، حق مہر کے طور پہ پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ فقال، تو اس عظیم صحابی نے کہا، لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے یہ، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کے شکر گزار، پھر بھی ڈرنے والے کہ روز قیامت اللہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے، پھر بھی واجبات اور فرائض پابندی سے ادا کرنے والے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے۔ قال، آپ نے کہا، اذهب الى اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، فانظر، دیکھو، هل تجد شیئا، کیا تم کوئی چیز پاتے ہو، یعنی کہ جاؤ، شاید تمہیں وہاں گھر میں کوئی چیز نظر آ ہی جائے، کوئی چیز مل جائے۔ فذهب، تو وہ آدمی گیا، ثم رجع، پھر واپس آ گیا۔ فقالت، اس نے کہا، لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ما وجدت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ قال، آپ نے کہا، انظر، دیکھو، ولو خاتما من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو، چاہے کیا ہو؟ لوہے کی انگوٹھی ہو، یعنی کہ سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی۔ فذهب، وہ آدمی گیا، ثم رجع، پھر واپس آیا۔ فقالت، اس نے کہا، لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، نہیں، ولا خاتم من حدید، میں نے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ولیکن ھذا ازاری، لیکن یہ میرا تہ بند ہے۔ قال سہل، سہل کہتے ہیں، سہل کون ہے؟ یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی سہل بن سعد ساعدی، وہ کہتے ہیں، ما لہو رداء، اس آدمی کے پاس بطور قمیض اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، یعنی کہ چادریں بھی کتنی تھی اس کے پاس؟ ایک، جو بطور تہ بند اس نے پہنی ہوئی ہے، شلوار کے طور پہ پہنی ہوئی ہے، اور قمیض کے طور پہ اس کے پاس چادر نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیکن ھذا ازاری، لیکن یہ میری تہ بند ہے، فلھا نصفہ، تو اس کے لیے ہے اس کا آدھا حصہ، یہ چادر جو میں نے پہن رکھی ہے تہ بند کے طور پہ، اس کا آدھا حصہ میں بطور حق مہر اس کو دے دیتا ہوں۔
غربت کی آپ ان کی انتہا دیکھیں کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور لباس کیا ہے ٹوٹل؟ ایک چادر۔ اور ہمارے گھروں میں کتنے کتنے سوٹ لٹکے ہوتے ہیں، ہماری عورتوں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے، بیویوں کے کتنے کتنے سوٹ ہوتے ہیں، اور پھر بھی پریشان ہوتی ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ کہ جو پہلے سوٹ پہنے تھے وہ تو سب عورتوں نے دیکھے ہوئے ہیں، اب جو آئندہ شادی ہونے والی ہے ایک ہفتے کے بعد، اس میں کیا پہنوں گی؟ اور یہاں پہ ٹوٹل لباس ایک چادر، دو بھی نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما تصنع بإزارک، تم اپنی تہ بند کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تم اسے پہن لو گے، کسے؟ تہ بند کو تم پہنو گے تو اس پہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ چادر کا کوئی بھی حصہ اس کو نہیں ملے گا پھر، اگر تم نے پہن لی تو۔ ان لبستہ، اگر تم نے پہن لی تو لم یکن علیہا منہ شیء، تو اس عورت پہ اس چادر میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر۔ وَإِن لَبِسَتُ، اگر وہ پہن لے گی تو لم یکن علیک شیء، تو تمہارے اوپر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، پھر تم ننگے ہو جاؤ گے۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ حق میل حقیقی طور پہ ہوتا ہے، ٹرخانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ٹرخانے کے لیے ہوتا تو نبی علیہ السلام کہتے چلو ٹھیک ہے جی، یہ طے بند ہم بطور حق میل مقرر کر دیتے ہیں، بعد میں تم اس کو راضی کر لینا، جو کرنا ہوا کر لینا، کون سی دینی ہے؟ نہیں، حق میل حقیقی طور پہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا بات ہو رہی ہے کہ طے بند اگر تم پہن لو گے تو اسے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر وہ پہن لے گی تو تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ فجلس الرجل، تو وہ آدمی بیٹھ گیا، تھک گیا بیچارہ، یعنی کہ شادی کی امید میں نبی علیہ السلام سے بات کی تھی اور آپ نے حق مہر کے لیے بھیجا، جبکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پھر بھی کہا جاؤ گھر میں دیکھو شاید کچھ چیز مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ پھر آئے تو آپ نے کہا دیکھو شاید لوہے کی انگوٹھی مل جائے، پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ اب اس آدمی نے جو اپنے پاس ٹوٹل دولت تھی وہ پیش کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ چادر۔ کہا آدھی اس کی آدھی میری۔ تو آپ نے کہا بھئی یہ تو حق مہر کے طور پہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب فجلس الرجل، آدمی کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ حتی طال مجلسہ، یہاں تک کہ اس کا بیٹھنا طویل ہو گیا، یعنی کافی دیر بیٹھا رہا۔ ثم قام، پھر وہ کھڑا ہو گیا، مایوس ہو کے اب کھڑا ہو گیا، اب مایوس ہو کے واپس جا رہا ہے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، تو نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے۔ پیٹھ کس کی طرف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہے اور وہ جا رہا ہے۔ اور یہاں سے عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سے افضل کون، آپ سے اعلیٰ کون؟ اور صحابہ کرام جب آپ کی مجلس سے جاتے تھے تو آپ کی طرف پیٹ کر کے جاتے تھے، نہ اس کو آپ توہین سمجھتے تھے، نہ صحابہ کرام اس کو توہین جانتے تھے۔ اور آج ہم درباروں پہ، مزاروں پہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ مزار سے نکل رہے ہوں گے الٹے پاؤں، کیوں؟ تاکہ قبر کو پوچھ نہ ہو جائے، پیچھ نہ ہو جائے۔ عقیدے میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب کو پیٹھ ہو گئی، پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب کو پیٹھ ہو گئی، پیر صاحب مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ اور جو زندہ پیر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ صحابی گئے ہیں اور پیٹ پھیر کر گئے ہیں۔ فَأَمَرَ بِهِ،
تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فدعیا، تو اسے بلایا گیا، یعنی کہ آپ نے حکم دیا اس کو بلاؤ، آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فدعیا، تو اس کو بلا لیا گیا، طلب کر لیا گیا۔ فلما جاء، تو جب وہ آیا، قال، تو آپ نے کہا، ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس کیا ہے قرآن میں سے، قرآن میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ قال معی سورۃ کذا وسورۃ کذا وسورۃ کذا، میرے پاس یہ صورت بھی ہے، فلاں صورت بھی ہے، فلاں صورت بھی ہے، عدھا، اس نے ان صورتوں کو شمار کیا، ان کے نام لیے۔ دنیا کے امتحان میں ناکام ہوا تھا، دین کے امتحان میں ناکام نہیں تھا۔ اور آج اس کے برعکس معاملہ ہے، آج آپ لوگوں سے کہیں گے کون سی صورت آتی ہے، کوئی بھی نہیں آتی، لیکن پوچھے دنیا ہے، جی ادھر بھی پلاٹ ہے، ادھر بھی میرا بنگلہ ہے، ادھر بھی میری کوٹھی ہے، ایک دبئی میں ہے میرا مکان، ایک میرا فلیٹ لندن میں ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، دنیا کی دولت سے خالی، لیکن دین کی دولت موجود ہے۔ میرے پاس یہ صورت بھی ہے، یہ صورت بھی ہے، یہ بھی ہے کہ مجھے یہ صورت بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ فعدھا، تو اس صحابی نے ان صورتوں کو شمار کیا، ان کے نام لیے۔ قال، آپ نے کہا، اتقرؤہن عن ظہر قلبک، کیا تم ان صورتوں کو پڑھتے ہو زبانی، یعنی کہ تمہیں زبانی آتی ہیں نا، حافظ ہو نا ان کے؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں۔ مال کی باری آئی تھی تو کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں۔ اور قرآن کی باری آئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم، جی ہاں۔ قال اذهب، تو آپ نے کہا چلے جاؤ، اذهب، جاؤ، فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، جاؤ، میں نے تمہیں اس عورت کا مالک بنا دیا ہے اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ حق مہر کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم۔ حق مہر کیا ہے؟ قرآن نہیں، قرآن کی تعلیم، یعنی کہ جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں اتنی صورتیں اس عورت کو یاد کروانی ہیں، اس کو پڑھانی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ صحابی جس کا آپ نے نکاح کیا ہے، کیا ان کے پاس مال و دولت یہ چیزیں تھیں؟ نہیں، فقیر صحابی کا نکاح کر دیا۔ آج ہم نکاح میں کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی عمریں 30 سال، 32 سال، 35 سال، اور بچیوں کی عمریں بھی کیوں؟ جی ابھی کوئی جاب نہیں ہے، ابھی کوئی ملازمت نہیں ہے، لڑکیاں جی ابھی اس نے ڈگری نہیں لی جی، ابھی جی وہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تم میں سے بے نکاح ہیں، بغیر نکاح کے ان کا نکاح کر دو، مرد ہو یا عورت، جو بھی بغیر نکاح کے ان کا نکاح کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو مال دے گا، مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع خزانوں والا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مال و دولت کی بنیاد پہ شادی کو اتنا لیٹ کر دینا کہ آپ کے بچے گناہ میں مبتلا ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نکاح کی ترغیب دیں، سادہ نکاح کر دیں، تاکہ آپ کے بچے حرام سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اور ان کا دین محفوظ ہو جائے، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے، نکاح کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کے معاملے میں
بہت زیادہ تاخیر سے گریز کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ فتنے زیادہ ہوں، جب کہ وہ ماحول جہاں پہ آپ کے بچے رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے خطرناک ہو۔ دیکھیں مدینہ کے ماحول میں نکاح کے اوپر توجہ دی گئی، حالانکہ وہاں پہ نوجوانوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کہ گناہ کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ اور آج ہمارے بچے جن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، لباس بھی ایسا پہننا ہوتا ہے جو نہ پہننے کے مترادف ہے، اور وہ بھی جوان، وہاں پہ شادی لیٹ کرنا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کا نکاح وقت پہ کر دینا چاہیے، پہلے اس کے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی فون کر کے آپ کو بتائے کہ میں اپنا نکاح کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کیا ہے تو کیا الفاظ کہے ہیں؟ میں نے تمہیں اس کا مالک بنایا، میں نے اس لڑکی کو تمہاری ملکیت میں دیا، اور ملکیت سے مراد یہاں پہ نکاح ہی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کرتے ہوئے کیا نکاح کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو نکاح کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ لڑکی کا باپ کہے گا کس سے؟ لڑکے سے، کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کیا، اور وہ کہے گا کہ مجھے قبول ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کی اپنی بیٹی سے، اور وہ کیا کہے گا؟ مجھے قبول ہے۔ تو نکاح کا لفظ بولا جا سکتا ہے، شادی کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ان دونوں کے اوپر اتفاق ہے، تمام علماء کرام کا ان دو الفاظ پہ اتفاق ہے۔ دیگر الفاظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ یہی لفظ لے لیں آپ کہ باپ اگر لڑکے سے کہے میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا مالک بنایا، اور مقصد کیا ہو؟ نکاح، یعنی کہ لڑکا بھی سمجھ رہا ہو اور جو گواہ بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے؟ نکاح ہے، تو پھر دیگر الفاظ استعمال کرنا بھی صحیح بات ہے کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے لڑکے کو اور جو گواہ ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نکاح ہے۔ یہاں پہ بتانا چاہوں گا یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہی موقف ہے امام مالک کا، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ملتی ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ البتہ شافعی حضرات اور حنابلہ امام احمد کو ماننے والے، ان کا موقف یہ ہے کہ ان دو الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ کا استعمال ایجاب و قبول میں درست نہیں ہے۔ ہم کن کے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ ہم یہاں پہ شافعیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہاں پہ امام احمد کی طرف اپنی نسبت کرنے والے حنابلہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم کن کے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، امام مالک کے ساتھ، اور امام ابن تیمیہ کے ساتھ، جنہوں نے امام احمد کی اس روایت پہ عمل کیا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے یہ سمجھ آ رہی ہو کہ لڑکی کا باپ لڑکے سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، یا میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے پتہ چلا قرآن کریم حفظ کرنے کی فضیلت۔ قرآن کریم حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ دنیا میں جب امامت کی باری آئے گی تو کس کو امام مقرر کیا جائے گا؟ جو قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے ترجمہ و تفسیر میں، قرآن کے احکام و مسائل میں سب سے آگے ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے شہداء کی تدفین کے موقع پہ حکم دیا تھا کہ
اس آدمی کو لحد میں پہلے اتارا جائے، اس کو لحد میں آگے رکھا جائے جسے قرآن کریم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ یاد ہے. یعنی کہ جب ایک لحد میں، ایک بغلی قبر میں 2 آدمیوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو آگے کیا جائے جو قرآن کریم یاد کرنے کے لحاظ سے آگے ہے. تو قرآن کریم کی وجہ سے دنیا میں بھی اعزاز ملتا ہے. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جناب عمر فاروق اپنے زمانے خلافت میں مکہ جاتے ہیں، ابھی مکہ کے قریب ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مکہ کا گورنر آ گیا. کہا بھئی تم ادھر آ گئے ہو میرے پاس، تو مکہ میں اپنا نیب کس کو مقرر کر کے آئے ہو، اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو. کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق بھی مکہ کے رہنے والے تھے، وہاں پہ جوانی گزری تھی، بچپنا وہاں پہ گزرا تھا، مکہ کے ایک ایک آدمی کو جانتے تھے، ایک ایک خاندان کو جانتے تھے. حیران ہوئے بھی کون ہے ابن ابزہ؟ کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے. فرمایا قریشیوں کے اوپر، ہاشمیوں کے اوپر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے آئے ہو، کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، علم وراثت کا ماہر ہے. تو قرآن کا حافظ ہونے کی بنیاد پہ، قرآن کا قاری ہونے کی بنیاد پہ کیا مل گئی ہے؟ مکہ کے نیب گورنر مقرر ہوئے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو حکومت مل جائے تو بیچارے کیسے حکومت کریں گے، ان کو تو طریقہ ہی نہیں آئے گا. بھئی آپ کے سامنے سعودیہ ہے، موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، انہیں صحت دے اور شریعت پہ جو وہ عمل کروا رہے ہیں اس پہ ان کو جزائے خیر دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. موجودہ بادشاہ تک پچھلے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں یہ سارے کے سارے صرف دین کا علم رکھتے تھے، دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے، دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے، اور کامیاب حکومت کی ہے. یعنی کہ سعودی عرب نہ دنیا کے لحاظ سے پیچھے اور نہ دین کے لحاظ سے پیچھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلش آنا نہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قرآنی علوم کا پتہ ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کا پتہ ہو، شریعت کا آپ کو علم ہو. تو عالم دین بہترین حکومت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے حکومت کرے. ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کی بجائے وہ اپنا مخصوص کوئی مسلک جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہو، اپنے مخصوص کوئی شریعت اس کے ذہن میں ہو، مخصوص فرقہ اس کے ذہن میں ہو، اس کو نافذ کرنا چاہتا ہو، تو اس سے صورتحال خراب ہوتی ہے. تو یہ قرآن کی فضیلت ہمیں معلوم ہوئی، اور پھر اسے بھی پتہ چلا کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی دینی تربیت پہ توجہ دے، اسے دین سکھائے، شادی کے بعد بھی اسے کیا سکھائے؟ دین سکھائے، دین کی تعلیم دے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے. اور باب کیا تھا؟ حق مہر کے بارے میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حق مہر سونا ہو سکتا ہے، حق مہر چاندی ہو سکتی ہے، حق مہر کو آج کل کے لحاظ سے کوئی کرنسی ہو سکتی ہے، اور حق مہر ضروری نہیں کہ مال ہو، تعلیم ہو سکتی ہے، کوئی اور منفعت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ میری بیٹی کو کڑھائی سکھا دیں گے، آپ میری بیٹی کو دنیا کی طرف آ جائیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو انگلش کی تعلیم دیں گے. دنیا کے لحاظ سے یہ بھی حق مہر ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا دین سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ اس حدیث کے میں ایک اور مسئلہ بھی واضح کرنا چاہوں گا
کہ یہ حدیث بخاری شریف میں دیگر کتب میں بار بار آئی ہے، اور عام طور پہ یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زوجتکہا، میں نے تمہاری اس عورت سے شادی کر دی ہے، اور ہماری اس روایت میں کیا ہے ملکتکہا، میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ پھر کیا کیا جائے؟ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں لفظ صحیح ہیں۔ دونوں لفظ کیا ہیں؟ یعنی کہ آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا ہوگا کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے، اور پھر کہا ہوگا تم اس کا مالک بنا دیا ہے، یعنی کہ تم اس کی عصمت کے مالک ہو۔